गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज वुमेंस शख्तियार, यास्मीन सुल्ताना। आज का टॉपिक है सदर जमहूरिया। हम हिंदुस्तानी सदर जमहूरिया के मुतालिक से पढ़ेंगे। आज़ादी के बाद से लेकर अब तक कई सदर जमहूरिया आकर चले गए हैं। तो इन सदर जमहूरिया, आज के सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद हैं, वो राष्ट्रपति भवन में रहते हैं दिल्ली में। तो उनके मुतालिक अगर हमें सदर जमहूरिया बनना है तो क्या क्या शराइत पार्लियामेंट ने तजावीज़ की थी वहाँ यहाँ पर है। तो उसके लिए पहले तो हिंदुस्तान का शहरी होना चाहिए, दूसरा 35 साल की उम्र तजावीज़ करना चाहिए, और पार्लियामेंट का रुकनीत का अहल होना चाहिए या किसी रियासती मखनन का रुकन नहीं होना, और नफ़ा बख्श ओहदे पर फायज नहीं होना। ये तमाम अहलियतें पार्लियामेंट ने तजवीज़ की थी। सदर जमहूरिया के बनने के लिए इतनी शराइत है। तो सदर जमहूरिया बनने के बाद जो हमारे इख्तियारात और फ़राइज़ हैं वो क्या है अभी हम पढ़ेंगे। इंतज़ामी इख्तियारात क्या है बोले तो सदर जमहूरिया हिंदुस्तान का हिंदुस्तानी ममलिकत का सरबराह होता है, यानी बड़ा होता है, और वज़ीर आज़म का तक़र्रुर करता है, और इसके मशवरे से दीगर उज़रा का तक़र्रुर करता है, और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का तक़र्रुर करता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशंस के सदर नशीन और अटॉर्नी जनरल और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इलेक्शन कमीशंस, गवर्नर्स और दीगर अहम जो भी अहदेदार होते हैं ना, उनका तमाम का तक़र्रुर सदर जमहूरिया करता है। तो अब इसके बाद देखिए, अगर इतने बड़े अहदेदारों को तक़र्रुर करता है, उनके अहलियत के मुताबिक उन्हें वो मुक़र्रर करता है और उनके अहदेदारों पर उनके फायज कर देता है। अब इसके बाद देखिए, गवर्नर्स भी हो जाते हैं और अटॉर्नी जनरल भी होते हैं, हाई कोर्ट के जजेस भी होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी होते हैं। जजेस बनने के लिए जो अहलियतें होती हैं उनको मुक़र्रर करता है, गवर्नर बनने के लिए जो अहलियतें होती हैं उनको मुक़र्रर करता है, वज़ीर आज़म का भी तक़र्रुर करता है, क्योंकि वज़ीर आज़म अक्सरियती पार्टी का होता है, जो पार्टी जीत कर आती है उसका लीडर होता है, वही हल्क़िला का वही सदर जमहूरिया जो है उसका तक़र्रुर करता है। तक़र्रुर उन्होंने पहले से ही तयशुदा होता है, लेकिन सदर जमहूरिया उसको तक़र्रुर करता है। अब दूसरा है फ़ौजी इख्तियारात। फ़ौजी इख्तियारात क्या है? सदर जमहूरिया फ़ौज का सरबराह होता है, सिपह सालार आज़म होता है, और बहरी फ़िज़ाई फ़ौज का सरबराह का तक़र्रुर करता है। यानी फ़ौज के जो बड़े होते हैं ना, बहरी और बरी और फ़िज़ाई फ़ौज के जो बड़े बड़े जनरल्स रहते हैं ना, उनको तय करने का भी जिम्मेदारी सदर जमहूरिया की होती है। इसके अलावा डिफेंस कौंसिल यानी दिफाई मजलिस का भी सदर होता है, और इसे ऐलान जंग करने, ऐलान अमन करने, जंग और सुलह करने का भी इख्तियार सदर जमहूरिया को होता है। इसके बाद देखिए, मतलब क्या है बोले तो फौजी इख्तियारात होते हैं, ये तो सबसे बड़ा फौज का इख्तियार होता है, और वो ये जंग का ऐलान भी कर सकता है और जंग को रोकने का अमन कायम करने की कोशिश यही करता है। थर्ड वन है सिफारती अख्तियार। सिफारती अख्तियार माने क्या है बोले तो हर मुल्क में हमारा सिफारत खाना मौजूद होता है। हिंदुस्तानी सिफारत खाना हर मुल्क में होता है, क्योंकि वहाँ हमारे जो मुल्क के हालात हैं, वहाँ के जो लोग रहते हैं, सफ़ीरों का तक़र्रुर, सफ़ीर बोले तो जो दूसरे ममालिक से आते हैं ना उसको सफ़ीर कहते हैं, तो वो सफ़ीरों का तक़र्रुर करता है, यानी हिंदुस्तान के सफ़ीरों का तक़र्रुर करता, और दीगर ममालिक से जो सफ़ीर आते हैं हिंदुस्तान को आगे दौरा करते ना, उनका इस्तक़बाल भी वही करता है, और माहिदात इसी के नाम पर दस्तखत होते हैं। जो दूसरे ममालिक के लोग रहते हैं ना, जब हिंदुस्तान को आते हैं वहाँ के सफ़ीर, तो वो इसका इस्तक़बाल भी करता है, और माहिदात पर सिग्नेचर्स भी होते हैं और दस्तखत होते हैं। और सदर जमहूरिया, इसके बाद देखिए क़ानून साजी के अख्तियार। क़ानून साजी के अख्तियार क्या है? देखिए, सदर जमहूरिया पार्लियामेंट का हिस्सा होता है, और पार्लियामेंट के अजलास तलब करना, मुलतवी करना, ये तमाम ज़िम्मेदारी सदर जमहूरिया को होती है। ज़रूरत वक्त पार्लियामेंट को पैगाम रवाना करना, राज्यसभा के 12 लोग जो रहते हैं ना उनको नामज़द करना, और माली मसूदात बोले तो जो फ़ंड रियासतों को ज़रूरत रहती है, तो वो सिर्फ इसके लिए क्या करना, सदर की मंजूरी ज़रूरी होती है, और हक़ इस्तिराद यानी ऑर्डिनेंस जारी करने का अख्तियार भी सदर को होता है।
اب اس کے بعد دیکھیے حق استراد. حق استراد کیا ہوتا ہے؟ ویٹو پاور ہے. ویٹو پاور کیا بولتے ہو؟ صدر آپ پارلیمنٹ میں کوئی بھی اگر مسودہ پیش کرے نا تو صدر جمہوریہ کو ایک مرتبہ واپس کرنے کا اختیار رہتا ہے اور اس کو مسودے کو غیر معینہ مدت کے لیے اہتمام میں رکھ سکتا ہے. یعنی نہیں ابھی نہیں بعد میں کریں گے بلکہ اس کو تھوڑے مہینوں تک تھوڑے دنوں تک ملتوی کر سکتا ہے. مسودے کو تھوڑے دن تک روک کے رکھنے کا اختیار اس کو ہے. اس کو بولتے ہیں حق استراد بولتے ہیں، یعنی ویٹو پاور، جس کو حق استراد بھی کہا جاتا ہے. کوئی بھی پارلیمنٹ میں قانون بنانے سے پہلے اگر مسودہ پیش کرے نا وہ مسودے کو روکنے اور تھوڑے دن ملتوی کرنے کا حق بھی سے ہوتا ہے. اب ہے مالی اختیارات. مالی اختیارات کیا ہے؟ کنسولیٹڈ فنڈ بولے تو صدر کے تحت ہوتا ہے. وہ اس کی منظوری کے بغیر پارلیمنٹ میں پیش نہیں کیا جا سکتا. پہلے تو اس کی پرمیشن لینا پڑتا ہے. اس کے بعد پارلیمنٹ میں فنڈ کا جو ہے سو منظوری کے لیے پیش کرنا اور پارلیمنٹ کی منظوری کے بعد کیا کرنا؟ صدر کی دستخط ہونا ضروری ہے. صدر کی دستخط ہونے کے بعد رقم حاصل نہیں کر سکتے. اس کی دستخط ہونے کے بعد ہی ہم رقم حاصل کر سکتے ہیں. اور صدر جمہوریہ ہر سال حکومت کو پیش کرواتا. مالی گوشوارہ اردو میں کیا بولتے ہیں؟ بجٹ سیشن میں گوشوارہ. بجٹ سیشن ہوتا ہے نا ہمیشہ تو مالی گوشوارہ بولتے ہیں اردو میں مالی گوشوارہ. تو یہ بجٹ کو بولتے ہیں. بجٹ سیشن ہوتا ہے نا ہمیشہ فیصل کوئی بچا تو یہ جو ہے پارلیمنٹ کے سامنے پیش کرتا ہے. اور صدر جمہوریہ ہر سال حکومت کا مالی گوشوارہ پارلیمنٹ کے سامنے صدر جمہوریہ پیش کرتا ہے. اور انکم ٹیکس سے حاصل شدہ رقم اور آسام، اڑیسہ، بہار، مغربی بنگال کو امدادی عطیہ دینے کا تعین کرنا، ہر 5 سال کے بعد فائنانس کمیشن مقرر کرنا اور مرکز کے اور ریاست کے درمیان جو محصولات ٹیکس وصول کرتے نا کل ہم پڑھے تھے نا وہ ٹیکس کس طرح تقسیم کرنا یہ بھی صدر جمہوریہ کی منظوری کے بعد ہی ہوتا ہے. اب اس کے بعد ہے عدالتی اختیارات. عدالتی اختیار کیا ہے بولے تو صدر کو شہری اور فوجی عدالتوں میں بھی ہوتا ہے نا کبھی فوج میں بھی بہت سارے چیزیں ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے اس کو ایک سزا دینے کا اختیار صدر جمہوریہ کا ہوتا ہے. تو وہ فوجی عدالتوں کو دی گئی سزا ملتوی اور معاف کرنے کا حق صرف صدر جمہوریہ کو ہے. عام معافی بھی عطا کر سکتا ہے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور دیگر ججز، سپریم کورٹ کا جج سب سے بڑا جج ہوتا ہے نا چیف جسٹس جس کو بولتے ہیں، اس کا تقرر بھی صدر جمہوریہ کرتا ہے اور دیگر اور ججز کا تقرر بھی وہی کرتا ہے. اور عہدے کا حلف دلانا بھی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. جو قسم دلاتے ہیں نا عہدے پہ بیٹھنے سے پہلے وہ بھی یہی کرواتا ہے. اور ریاستی ہائی کورٹ کے جو ججز ہوتے ہیں نا یہ بھی وہی مقرر کرتا ہے، تقرر کرتا ہے. تو اب اس کے بعد پارلیمنٹ میں اگر صدر جمہوریہ کو ہٹانا ہے تو پارلیمنٹ میں 2 تہائی یا 3 تہائی لوگ اس کے خلاف ہو تو ہی اس کو ہٹا سکتے ہیں، تب تک نہیں ہٹا سکتے. اختیار کرنے کا حق کسی کو بھی حاصل ہے. یعنی صدر جمہوریہ اگر کسی کو ہٹانا ہے، ججز کو، چیف جسٹس کو، کسی کو بھی، تو پارلیمنٹ کے 2 تہائی 50% جو ہے سو وہ لوگ ووٹ دے رہے تبھی وہ ان کو اپنے عہدے سے ہٹا سکتا ہے. اب اس کے بعد دیکھیے اب یہ تو ہو گیا صدر جمہوریہ کے اختیارات اور فرائض. وفاجاتی حالات کیا بولتے ہیں؟ ایمرجنسی کا اعلان کر سکتا ہے، بنیادی حقوق کو ختم کر سکتا ہے، ریاستی اور مرکز کے درمیان اختیارات ختم ہو جاتے ہیں اور صدر راج نافذ کر سکتا ہے ریاستوں میں. یہ تو ہو گیا اختیارات اور فرائض اور صدر جمہوریہ بننے کے پہلے بھی. اب ہے ایمرجنسی کے دوران صدر جمہوریہ کے اختیارات کیا ہیں بولے تو بنیادی حقوق ختم کر سکتا ہے، ریاستی انتظامیہ کو احکامات جاری کر سکتا ہے اور مرکز اور ریاست کے درمیان جو مالیہ تقسیم ہوتے نا اس کو بھی ختم کر سکتا ہے اور ریاستوں کے مخنن یعنی حکومت کو ختم کر سکتا ہے اور پارلیمنٹ میں قانون سازی کرنے کا ہے. صدر جمہوریہ کی دستخط کے بغیر دستخط ہونے کے بعد اس کو نافذ العمل میں بھی لا سکتا ہے. اور اگر ریاستوں میں بحران ہو گیا یا کچھ ایسا طوفان آ گیا، ایسی وبا پھیل گئی تو ایسے میں صدر جمہوریہ کا کہتا کچھ ایسے ہنگامی حالات ہو جاتے تو ریاستی حکومت کو ختم کرنے کا حق بھی صدر جمہوریہ کو ہوتا ہے اور سارے اختیارات صدر جمہوریہ کے ہاتھ میں آ جاتے. اور اس طرح دیگر معلوم مسودات صدر کی منظوری سے
پارلیمنٹ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پارلیمنٹ کی منظوری کے بعد صدر کی دستخط ہوتی ہے. صدر کی دستخط کے بعد اس کو جو بھی قانون ہو کوئی سی بھی چیز ہو وہ نافذ عمل کرتے ہیں اور تمام مسودجات صدر کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور اسی کے دستخط سے قانون کا درجہ حاصل ہوتا ہے. اس کی دستخط کے بغیر کوئی قانون نہیں بنتا، اس کی دستخط بہت ضروری ہے. اب صدر جمہوریہ ہند کی حیثیت کیا ہے بولے تو تمام اختیارات صدر کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، مرکوز ہوتے ہیں، لیکن اپنے اختیارات کا استعمال وزیر اعظم کے مشورے سے کرتا ہے. اور صدر جمہوریہ مجلس وزراء یعنی وزیر اعظم کی جو وزراء رہتی نا، وزیر اعظم کی وزراء اس کے مشورے سے ہی وہ کام کرتا ہے، اس کے مشورے سے وہ کام کرتا ہے اور پابند ہوتا ہے. ڈاکٹر امبیڈکر ہے نا، جو دستور ساز مجلس کے کنوینر تھے، انہوں نے صدر جمہوریہ ہند کو برطانیہ کے ملکہ جو ہے نا مماثل قرار دیا، ان کے برابر کی حیثیت انہیں عطا کی. اور صدر جمہوریہ یا صدر یا بادشاہ صرف برائے نام ہوتا ہے، برائے نام سربراہ مملکت ہوتا ہے، لیکن وہ انتظامی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتا. حکومت کے سارے کام وزیر اعظم کرتا ہے، حکومت کا سارا نظام وزیر اعظم ہوتا ہے، لیکن صدر جمہوریہ برائے نام مملکت کا سربراہ ہوتا ہے. وہ انتظامی اصلاحات میں انتظامی اور کیا بولتے ہیں انتظامی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتا. وہ سارا وزیر اعظم اور مجلس وزراء کے مشورے سے وہ کام کرتا ہے اور حکومت کا کاروبار وزیر اعظم انجام دیتا ہے. وزیر اعظم ہی ملک کا سربراہ ہوتا ہے، حکومت کا سربراہ ہوتا ہے یا مملکت کا سربراہ ہوتا ہے، سارا نظام یہی سنبھالتا ہے اور تمام قوانین مرضی و منشا کے مطابق تشکیل پاتے ہیں. عہدوں پر تقررات بھی اسی کی سفارش میں عمل میں آتی ہیں. تو پہلے وزیر اعظم سفارش کرتا ہے، تب جا کے یہ تقرر کرتا ہے. صدر جمہوریہ ہند کا انتخابات، ہم تو اہلیتیں پڑھے تھے، اس کے اختیارات اور فرائض پڑھے تھے. تاریخ انتخابات کیسا ہوتا ہے؟ دفعہ 54 اور 55 میں صدر جمہوریہ کے انتخاب کے طریقے کو متعین کرتی ہے اور ان کا مطابق صدر جمہوریہ کا انتخاب ایک انتخابی مجلس تناسبی نمائندگی کے اساس پر بذریعہ واحد قابل انتقال ووٹ کرتی ہے. یعنی پارلیمنٹ میں ریاستی اسمبلیوں اراکین اور مجلس کے رکن ہوتے ہیں نا، ہر رکن کو ایک ووٹ حاصل ہوتا ہے اور ایک ایک ووٹ کی قیمت مختلف ہوتی ہے. مطلب کیا ہوتا ہے، الگ الگ طریقے سے لوگ کیا کرتے ہیں، ہر رکن ایک ایک ووٹ حاصل کرتا ہے. اس کے بعد ووٹ کو متعین کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں ہم، تعداد کو تقسیم کرنا. تعداد کو تقسیم کرنے کے بعد ہر رکن اسمبلی کو ووٹ کی قیمت مطلب وہ تقسیم کر کے 1000 سے تقسیم کرنا، خارجی تقسیم کرنا، الگ الگ طریقہ کار ہوتا ہے، اس کے حساب سے کرتے ہیں. تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، آبادی دیکھتے ہیں اور اسمبلی کی تعداد دیکھتے ہیں، اس کے حساب سے ہم ووٹ کا متعین کرتے ہیں. تو یہاں پر کیا کرتے ہیں ابھی، ووٹوں کے ذریعے ہی صدر جمہوریہ کو منتخب کرتے ہیں اور حاصل کرنے کے بعد کتنے ووٹ آئے، کتنے کس طرح سے آئے، کس کو زیادہ آئے، یہ دیکھنے کے بعد صدر جمہوریہ بنا دیتے ہیں. تو اب یہاں پر دیکھیے 2000 عیسوی تک 1971 تک ریاستی آبادی کا تعین کیا جاتا تھا. 2001 میں مردم شماری کا مطلب کیا ہے، آبادی کی کتنی آبادی ہے اس کے حساب سے کیا تھا. اب اس کے میعاد عہدہ کیا ہے، ہر 5 سال ہوتا ہے، 5 سال صدر جمہوریہ کی میعاد 5 سال ہوتی ہے. اور اس کے بعد اگر اس کی تکمیل سے پہلے وہ نائب صدر کو مستعفی ہو سکتا ہے، درخواست دے کر استعفیٰ دے سکتا ہے، یا میعاد کے بعد دوبارہ منتخب ہونے کا اہل بھی ہو سکتا ہے، دوبارہ پھر کھڑے بھی ہو سکتا ہے. ہندوستان میں صدر جمہوریہ کے عہدے کے لیے میعادوں کی کوئی مقرر نہیں تھی، لیکن کوئی بھی شخص جتنی چاہے میعادوں کے لیے منتخب ہو سکتا ہے. یعنی ایک بار کوئی صدر جمہوریہ بن گیا دوبارہ بننا پڑے، ایسا نہیں، دوبارہ بھی وہ صدر جمہوریہ کے لیے کھڑے ہو سکتا ہے. لیکن پہلے صدر جمہوریہ ہمارے ہندوستان کے کون تھے، ڈاکٹر راجندر پرساد تھے نا، انہوں نے تیسری میعاد کے لیے منتخب ہونے سے انکار کر دیا. وہ تیسری بار جب صدر جمہوریہ بننا سے انکار کر دیا، کیونکہ انہیں ایک صحت مندانہ روایت قائم کی، یعنی بار بار وہی نہیں کر کے بلکہ دوسروں کو موقع دیے
اور جو کسی وقت بھی توڑی جا سکتی ہے، یعنی ضروری نہیں کہ ہم ہی بار بار بنے، دوسروں کو بھی موقع دینے کا یہ ڈاکٹر راجندر پرساد نے تیسری بار میعاد کے لیے کھڑے ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ اب اس کے بعد صدر جمہوریہ بننے کے بعد مشاہرے اور دیگر سہولیات کیا ہے تو صدر جمہوریہ کو ابھی کتنی تنخواہ رہتی معلوم ہے؟ 5 لاکھ 5 لاکھ تنخواہ ہے، اور وہ راشٹرپتی بھون میں رہتا ہے، اور اس کو کرایہ دینا نہیں پڑتا، وہ راشٹرپتی بھون میں رہتا ہے، اور سالانہ خرچہ اس کو الگ ملتا ہے، دیگر ضرورت کے لیے خرچہ الگ ملتا ہے، اور اگر عہدے سے علیحدہ ہونے کے بعد یعنی انتخابات کے بعد اب 5 سال ہو گئے، اس کی میعاد ختم ہو گئی تو اس کو وظیفہ بھی ملتا ہے۔ تو بہت ساری سہولتیں صدر جمہوریہ کو ملتی ہیں۔ عہدے سے برطرفی کیا ہے بولے تو دستور کے خلاف ورزی کر دیا یا ایک بد نظمی کے ذریعے عہدے سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ تو اس کے اندر کیا کرنا، پہلے 14 دن پیشگی نوٹس دینا، نوٹس دینے کے بعد اس میں کیا کرتے ہیں، اس کے بعد اگر یہ ایوان کی 2/3 اکثریت کی جانب سے منظور کر لیا جائے تو صدر کے خلاف اگر الزام عائد کیا گیا ہے اور دوسرے ایوان کو زیادہ تشویش کے لیے، اور جب اس کے بعد صدر کو اپنی موقع ملتا ہے کہ اپنی صفائی پیش کرے، کیوں ہٹا رہے، کس لیے ہٹا رہے، تو وہ اپنی صفائی پیش کرتا ہے۔ اگر ایوان کی صدر کے مطمئن نہ ہو تو پھر 2/3 اکثریت کے ذریعے اس قصور کو قرار دے تو قرار منظوری کے بعد صدر کے عہدے کو خالی ہونا تصور کیا جاتا ہے۔ اگر وہ نہیں ہے بھائی مطمئن نہیں ہوئے تو پھر 2/3 اکثریت سے کیا کرتے، اس کو ہٹا دیتے۔ صدر جمہوریہ تو مرکزی حکومت میں صدر جمہوریہ کا کردار، وہ مرکزی حکومت میں صدر جمہوریہ کا کیا رول ہے، وہ کیا کام کر سکتا ہے، وہ ابھی ہم اس میں پڑھیں گے۔ تقریباً تو ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ اس کے دستخط کے بغیر کوئی بھی قانون نہیں بنتا، وہ اپنے اختیارات کو کس طرح استعمال کرتا ہے، اپنے فرائض کس طرح نبھاتا ہے، تو یہ تمام چیزیں ہمیں معلوم ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ تمام چیزیں وہیں پھر یہاں آتے کہ مین کیا وزیر اعظم کے مشورے سے وہ کام کرتا ہے، وزیر اعظم کے مشورے سے وہ کام کرتا ہے۔ اور یہ ہمیشہ جو ہے سو وزیر اعظم کے مشورے سے وہ کام کرتا ہے، اور مجلس وزراء جو ہے نا، وزیر اعظم کے مجلس وزراء کے مشوروں کا پابند ہے وہ، اور اسے ڈاکٹر امبیڈکر کیا کہتے ہیں، اسے ڈاکٹر امبیڈکر نے صدر جمہوریہ کو برائے نام یعنی ملک برطانیہ کے معاصی قرار دیا، اور صدر یا پارلیمانی جمہوریت میں صدر یا بادشاہ صرف برائے نام سربراہ مملکت اب اس میں پوائنٹس آ رہے دیکھیں۔ مرکزی حکومت میں صدر جمہوریہ کا کردار کیا ہے بولے تو وہ تو سب سے پہلے وزیر اعظم کے مشورے سے ہی کام کرتا ہے، مجلس وزراء کے مشورے کا پابند ہوتا ہے۔ ڈاکٹر امبیڈکر نے کہا کہ صدر جمہوریہ ملک برطانیہ جو ہے نا، اس کے مماثل یعنی اس کے برابر قرار دیا۔ پارلیمانی جمہوریت میں صدر یا بادشاہ صرف برائے نام مملکت کا بڑا ہوتا ہے عہدہ، لیکن وہ مشورے تمام ان لوگوں کے اس سے کام کرتا ہے، اور جتنے بھی اور مین چیزیں کیا ہے، تمام حکومت کا تمام کام وزیر اعظم کا، حکومت کا سارا نظام وزیر اعظم سنبھالتا ہے، اور وزیر اعظم ہی سربراہ حکومت ہوتا ہے، حکومت کا بڑا ہوتا ہے، اور نیز دیگر عہدیداروں کا تقرر بھی وہی کرتا ہے،
यानी इसके तमाम ये पहले से ही वज़ीर आज़म तय करके रखता है कि कौन से लोगों को कौन सा ओहदा देना है, उसके मुताबिक ये हल्फ दिलाता है और वो तखर्रुर करता है बराए नाम ही, लेकिन पहले से तय होता है कि कौन से अहदेदारों को कौन सा ओहदा देना है। तो ये तमाम चीज़ें वज़ीर आज़म की सिफारिशों पर ही काम करते हैं। हुकूमत की नाकामयाबी वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी होती है, ना कि सदर जमहूरिया की, और वो मुखन्ना के सामने जवाबदेह होता है वज़ीर आज़म। और सदर जमहूरिया की शख्सियत क्या है, सियासी तनाज़ से बालातर होती है, वो हट कर होता है, और वो तमाम इसके दस्तखत से जारी करना कानून, यानी सदर जमहूरिया जब दस्तखत करता है ना कानून पर, वो कानून या तखर्रुर के बारे में नहीं बल्कि ज़िम्मेदार वज़ीर आज़म होता है। पार्लियामेंट में दिए गए खुतबे, एतराज़ात, शुक्रिया इसकी ज़ात पर नहीं बल्कि वज़ीर आज़म का शुक्रिया मक़सूद किया जाता है, क्योंकि सदर का दिया खुतबा भी वज़ीर आज़म का तहरीर करदा होता है। जब सदर जमहूरिया कोई भी स्पीच देते हैं ना, तो ये वज़ीर आज़म का ही लिखा हुआ होता है। जो पढ़ते हैं ना सदर जमहूरिया 15 26 जनवरी कौन से भी चीज़ों में जब वो तकरीर करते हैं, तो इसका लिखा हुआ ही सदर जमहूरिया पढ़ते हैं, और क्योंकि इसका तहरीर करदा होता है। जवाहरलाल नेहरू जो सदर के रुतबे की वजाहत करते हुए कहा कि हमने अपने सदर को हकीकी इख्तियारात नहीं दिए, लेकिन इसके रुतबों को मुअज़्ज़ज़ और बाख्तियार बनाए, यानी हमने इसको हकीकी ओहदा नहीं, हकीकी इख्तियार नहीं दिया, लेकिन ये ओहदा क्या है, मुअज़्ज़ज़ बा इख्तियार है। ये बताएं का कानूनी नुक्ते नज़र से जायज़ा लेंगे हम, तो अगर कोई सदर जमहूरिया चाहे तो सियासी हालत इसके मौफ़िक़ में होंगे, वो दस्तूर की खिलाफ वर्जी के बगैर दुनिया का सबसे ताकतवर जमहूरी हुक्मरान बन सकता है। अगर वो चाहे तो हुकूमत का तख्ता भी पलट सकता है, मतलब वो चाहे तो ताकतवर जमहूरी हुक्मरान हुकूमत करने के कायल हो सकता है। और यहाँ पर सदर जमहूरिया के ओहदे में मरकूज़ से तमाम आमिलाना इख्तियारात, सदर जमहूरिया मशवरा देने के लिए मजलिस उज़रा होगी, मशवरे से वो कारोबार हुकूमत अंजाम देगा, मजलिस उज़रा की जानिब से दिए गए मशवरे पर गौर व गौस के लिए कह सकेगा, गौर व गौस के बाद दोबारा के मशवरे के मुताबिक काम करेगा, मसूदे को दोबारा मशवरे के वापस रवाना करने के मुद्दत का तयन किया गया, यानी जो भी मसूदा पेश करते ना, वो मुद्दत के दौरान उसको वापस करेगा, वो भी दिया गया। और लिहाजा इस कमजोरी का फ़ायदा उठाते हुए क्या करे, सदर मजलिस रूबरू अमल लाने से रोक सकता है। सदर जमहूरिया ये करेगा, उसकी खुशनुदी हासिल, यानी वज़ीर आज़म का तखर्रुर सदर जमहूरिया करेगा, लेकिन वज़ीर आज़म की खुशनुदी तक ही वो रहेगा। अगर वज़ीर आज़म नाराज़ हो गया तो ये भी गया भले से। तो वज़ीर आज़म मुक़र्रर करने की पाबंदी आयद नहीं की गई, ना अक्सरियत हासिल रहने तक बरतरफी से मामूल करार दिया। अब इसके बाद देखिए, अगर सदर चाहे तो दस्तूरी तवज़ियात का इस्तेमाल करते हुए वज़ीर आज़म मजलिस उज़रा और पार्लियामेंट को अपने इशारों पर चलने के लिए मजबूर भी कर सकता है, उसको सारे अख्तियार वैसे हासिल भी कर सकता है। वो सबसे मेन बात क्या है, फ़ौज का सिपह सालार आज़म है, वो फ़ौज भी वफादारी इसके साथ होगी, और पार्लिमानी रिवायत का इक़दाम से एतराज़ किया जाए तो वो सलाह का तकरीर रहने को तरजीह दी। तो सबसे मेन बात क्या है, तो वो तमाम चीज़ों का लिहाज रखते हुए वो सिर्फ पार्लिमानी सरबराह ममलिकत रहने को ही तरजीह दी। अगर चाहे तो उन्हें पूरे फ़ौज उसके हाथ में रहती, सब उसके हाथ में रहते, तो चाहे तो वो एक बेहतरीन हुक्मरान, ताकतवर हुक्मरान बन सकता है। ये तमाम चीज़ें सदर जमहूरिया के लिए हैं। तो सदर जमहूरिया मुल्क का बराह नाम सरबराह होता है, और तमाम हुकूमत जो है वज़ीर आज़म संभालता है। वज़ीर आज़म के मशवरे से, मजलिस उज़रा के मशवरे से सदर जमहूरिया काम करता है। वज़ीर आज़म खुश तो सदर जमहूरिया भी, इससे अगर वज़ीर आज़म नाराज़ तो इसकी भी खुशी खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए वज़ीर आज़म की खुशनुदी तक वो काम करेगा।